آپ جو آپ کہہ رہی ہیں ہونے کا بھی دجال بیان ہے۔ اکبر، ایک منٹ غلام علی بھائی، جو آپ کہہ رہی ہیں دجال اکبر اور دجال صغیر، یہ اس چیز کا کوئی یعنی کہ آپ اپنی طرف جو کہہ رہی ہیں مجھے اس سے کوئی میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے بھائی. آپ چلیں شرطا بھائی میں بتاتا ہوں، جہاں پر اس دجال کا ذکر ہے نا، ٹھیک ہے، جی جی اور اس کو کہا گیا مسیحی دجال، جی جی ٹھیک ہے، یعنی اینٹی کرائسٹ انگلش میں اس کا میننگ بنتا ہے. لیکن یہ جو دوسرے دجال ہے نا، یہ اور دجال ہے، وہ بڑا جو ہے وہ اس کے بارے میں جو 73 بتائی گئی ہے نا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو بتائی، آپ اس 73 کو اگر پڑھتے نا تو اس کے بارے میں وہ ساری آگے ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے، اگر آپ کنٹینیو کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. جی جی یہ اتنی غلط بات ہوتی ہے کہ جب آپ چلیں وہ آپ کی کنٹینیو اسٹڈی کریں نہیں ذرا، کرتے. وہ لیکن میری حدیث بات سنیں 73 بات یا سنیں. میں کرتا ہوں. ایک سیکنڈ. جس جی وقت آپ لوگوں کو انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں تو آپ بڑی ذمہ داری سے دے رہے ہوتے ہو، آپ رسپانسیبل ہوتے ہو کہ آپ لوگوں سے اس کے بارے میں پوری طرح معلومات حاصل کرنے سے بغیر آپ لوگوں کو وہ پرووائڈ نہ کریں. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس سے انکار کر دیتا، ہاں وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں مجھے بتا دیں، میں اس کے اوپر غور کروں گا، پھر میں اس چیز کے اوپر بات کروں گا. اس طرح جو ہے جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں، علی شیر گجر کا بھی یہی مطلب سیم اس کا بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے. جی میں آپ سے اس بات پہ یا تو جب وہ موضوع بات جانے کرنی ہے دیجیے تو بات ام کریں. رباب، میں نہ بولا ہوں نہ کچھ بات کریں. آپ جان کے نہ تو ان کو بھی لے کے آ رہی مجھے بھی لے کے آ رہی فضول میں ہی. اچھا یہ حدیث ذرا سن لے، میں تھوڑا سا اس کو کنٹینیو کروں گا جہاں سے انہوں نے سٹاپ کیا تھا. وہ گچھے دار بالوں والا ایک نوجوان شخص ہے، اس کی ایک آنکھ بے نور ہے. میں ایک طرح سے اس کو عبدالعزا بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں. تم میں سے جو اسے پائے تو اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے. وہ عراق اور شام کے درمیان ایک راستے سے نکل کر آئے گا. وہ دائیں طرف بھی تباہی مچانے والا ہوگا اور بائیں طرف بھی. اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا. ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین میں اس کے رہنے کی مدت کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 دن. ان میں سے ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، ایک دن ایک مہینے کی طرح، اور ایک دن ایک ہفتے کی طرح. اس کے باقی سارے دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے. ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دن جو ایک سال کی طرح ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ فرمایا نہیں، تم اس کی مقدار کا تعین کرنا اور اس کے مطابق نماز ادا کرنا. ہم نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین میں اس کی سرعت رفتار کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا بادل کی طرح. جس کے پیچھے ہوا ہو وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے تو وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا، وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگائے گی. شام کے اوقات میں ان کے جانور واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تھن انتہائی زیادہ بھرے ہوئے اور کوکھیں پھیلی ہوئی ہوں گی. پھر ایک اور قوم کے پاس آئے گا اور انہیں بھی دعوت دے گا، وہ اس کی بات ٹھکرا دیں گے اور انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا، وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے. ان کے مال مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہ ہوگی. وہ دجال بنجر زمین میں سے گزرے گا تو اسے کہے گا اپنے خزانے نکال، تو اسے بنجر زمین کے خزانے اس طرح نکل کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کی رانیاں ہیں. پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا جیسے نشانہ بنایا جانے والا ہدف ہے. پھر اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دھمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا، اور وہ دجال اسی عالم میں ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی مسیح ابن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرما دے گا. وہ دمشق کے مشرقی حصے میں ایک سفید مینار کے قریب 2 کیسری کپڑوں میں 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے. جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے گریں گے، اور سر اٹھائیں گے تو اس سے چمکتے موتیوں کی طرح پانی کی بوندیں گریں گی. کسی کافر کے لیے جو آپ کی سانس کی خوشبو پائے گا
مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا. اس کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کہ ان کی نظر جائے گی. آپ علیہ السلام اسے ڈھونڈیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے. آپ علیہ السلام اسے ڈھونڈیں گے تو اسے مقام لدھ کے دروازے پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے. یہ ہے اس کا. اچھا جی، آگے اب ابن سیاد کے بارے میں بتا دیتی ہوں، جس کا میں ذکر کر رہی تھی کہ جس کو اس وقت صحابہ کرام جو تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے، لیکن بعض نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ایمان لے آیا تھا اور وہ وہاں سے چلا گیا تھا اپنی ماں کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب نہ تو پوری بات سنی ہوتی ہے کسی نے، بیچ میں جو ہے نا. اچھا جی، کیا ابن سیاد ہی دجال اکبر ہے؟ ابن سیاد کے احوال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے ضمن میں ایسی باتیں آ چکی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کے معاملے میں توقف اختیار کیے ہوئے تھے، کیونکہ آپ کو بذریعہ وحی یہ خبر نہیں ملی تھی کہ دجال وہی ہے یا کوئی دوسرا کوئی اور. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قسم کھایا کرتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات پر کوئی تنقید نہیں فرمائی. بعض دیگر صحابہ کرام کی رائے بھی وہی تھی جو حضرت عمر کی رائے تھی. وہ بھی حنفیہ یہ کہا کرتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ بن عمر اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے. ففي الحديث عن عمر بن المنذر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله ابن سياد هو الدجال. قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك أن النبي فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. حدیث میں محمد بن منقدر سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتے سنا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے. میں نے کہا کہ آپ اللہ کی قسم کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے حضرت عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات پر قسم کھاتے ہوئے سنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی نکیر یعنی انکار نہیں فرمایا. وعن نافع قال عبد الله عمر يقول والله ما اشك ان المسيح الدجال ابن سیاد. حضرت نافع سے روایت ہے کہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ابن سیاد مسیح دجال ہے. وعن زید بن وهب قال ابو ذر لا اني اخلف 10 مرات اني مصعد ان هو الدجال احب الى الله من احوى مره واحدہ انہ لیس بی. کہ زید بن وہب سے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں 10 مرتبہ قسم کھا لوں کہ ابن سعید دجال ہے. یہ بات میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ میں ایک قسم کھا کر کہوں کہ وہ دجال نہیں ہے. اسی طرح پھر اس کے بعد جو ہے دجال کا جو کفر بتایا گیا، کہ یہاں میں اس کو مختصر کرتی ہوں ابن سیاد کے بارے میں ہی، کہ یہاں پر یہ ہے کہ جو دجل کرتا ہے، جو شبدہ بازی کرتا ہے. ابن سیاد کے متعلق اہل علم کے اقوال. عبداللہ بن قرطبی فرماتے ہیں کہ گزشتہ بحث اس بات کی دلالت ہے کہ اسے یہ صحیح ثابت ہوتا ہے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، اور یہ بعید نہیں کہ اس وقت جزیرہ میں رہا ہو اور دوسرے اوقات میں صحابہ کے درمیان رہا ہو. نبی فرماتے ہیں کہ علماء نے کہا کہ اس کا قصہ میں اشکال ہے، اس کا معاملہ اس سلسلے میں متشابہ ہے کہ یہ وہی مسیح الدجال ہے جو مشہور ہے یا یہ کوئی دوسرا دجال ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے. اب میں یہ بات آپ سے کر رہی تھی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے، لیکن دجال اکبر جو 73 ہے یہ میں اس کی بات نہیں کر رہی تھی. اس کے آگے ہے کہ اہل علم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو بذریعہ وہی یہ نہیں بتایا گیا کہ یہی مسیح الدجال یا کوئی اور دجال. آپ کو تو وہی کے ذریعے بس دجال کی صفات کے متعلق بتایا گیا تھا، اور ابن سیاد میں کچھ ایسی قرائن پائے جاتے تھے جس کو احتمال رکھتے تھے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قطعیت کے ساتھ یہ نہیں فرماتے تھے کہ یہ وہی دجال ہے یا کوئی دوسرا. اس لیے آپ نے حضرت عمر سے فرمایا اگر یہ وہی ہوگا تو تم اسے قتل نہیں کر سکو گے، اور انہوں نے یہ بھی حجت پیش کی کہ وہ مسلم ہے
اور دجال کافر ہوگا، دجال لا ولد ہوگا جبکہ اس کی اولادیں ہیں، اور مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، اور ابن سیاد مکہ میں داخل ہو چکا اور وہ مکہ کی جانب متوجہ ہے۔ اس بات پر اس لیے کوئی دلیل نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے اور زمین میں خروج کے وقت اس کی صفات کے متعلق خبر دی۔ وہ اس کے قصے متشابہ ہونے اور جھوٹے دجالوں میں ایک ہونے کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے یہ دعویٰ کیا اور اس کے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے اور پانی کے اوپر عرش دیکھتا ہے، اور دجال ہونا اسے ناپسند نہیں، اور دجال کے مقام سے وہ آگاہ ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ میں پہچانتا ہوں اور اس کی جائے پیدائش کو جانتا ہوں، اور اس کے باوجود مقام سے آگاہ ہوں۔ اس کا اس قدر پھولنا اس کی پوری گلی بھر گئی۔ اب رہی بات کہ اس نے اسلام کا اظہار کیا، اس کا حج و جہاد اور سابقہ حرکتوں سے باز آ جانا، ان تمام امور میں اس بات کی صراحت نہیں پائی جاتی کہ وہ دجال نہیں ہے۔ نبی اس کے کلام میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ابن سیاد دجال ہونے کو راجع قرار دیتے ہیں۔ شوکانی فرماتے ہیں کہ میں ابن سیاد کے معاملے میں لوگوں کا شدید اختلاف ہے، اس سلسلے میں نے اس قدر اشکال پایا کہ اس کے متعلق ہر طرح کی بات کہہ دی گئی۔ حدیث مذکورہ سے یہی ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دجال ہونے یا نہ ہونے کے متعلق متردد تھے، اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تردد کے متعلق دو طرح کے جواب دیے گئے۔ اول، آپ کا ترد اس وقت تک تھا جب تک اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دی تھی کہ یہ وہی دجال ہے۔ پھر جب آپ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق قسم کھانے پر حضرت عمر کو نکیر نہیں فرمائی۔ دوم، عرب کے لوگ کبھی کبھی شک کے انداز میں گفتگو کر دیا کرتے تھے اگرچہ خبر میں کوئی شک نہ ہو۔ اس کے دجال ہونے کی مزید دلیل وہ روایت ہے جس کی تخریج عبد الرزاق نے ابن عمر کے واسطے سے بسند صحیح کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ ایک دن میری ملاقات ابن سیاد سے ہوئی، اس کے ساتھ ایک یہودی بھی تھا، دیکھا اس کی آنکھ ابھر آئی اور وہ گدھے کی آنکھ کی طرح باہر کو نکلی ہوئی ہے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے کہا، او ابن سیاد، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تیری آنکھ کب ابھری؟ کہ اس نے کہا، رحمان کی قسم مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا، تو جھوٹ بولتا ہے، یہ تو تیرے سر ہی میں ہے۔ فرمایا، پھر اس نے پوچھا، یہ 3 مرتبہ خراٹے لیے، اور امام مسلم کی روایت ہے، اس قصے کا ذکر ہو چکا۔ شوکانی کے کلام سے مجھے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ ہیں جو ابن سیاد ہی دجال اکبر ہونے کے قائل ہیں۔ تمیم حدیث میں گفتگو کرتے ہوئے بہقی فرماتے ہیں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال اکبر جو آخری زمانے میں نکلے گا وہ ابن سیاد کے علاوہ کوئی اور ہوگا، اور ابن سیاد جھوٹے دجالوں میں سے ایک تھا جس کے خروج کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے رکھی ہے، اور میں اکثر نکل چکے ہیں۔ گویا کہ وہ لوگ جو قطعیت کے ساتھ یہ فیصلہ کیے ہوئے ہیں کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، انہوں نے تیمم کا قصہ نہیں سنا، ورنہ ان دونوں کے درمیان جمع کرنا بہت بعید ہے، کیونکہ یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بلوغت تمیم جی تمیم کا قصہ، تمیم داری، تمیم نہیں تمیم۔ تمیم یا اس کے اب سوال ہے کہ وہ آخر میں بڑا بوڑھا کے بحری جزائر میں کسی جزیرے میں قید ہو جائے اور لوہے سے جکڑا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات حاصل کرتا ہو کہ آپ نکلے یا نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ اسے عدم اطلاع پر محمول کیا جائے، اور بات حضرت عمر کی اس بات کا احتمال پایا جاتا ہے کہ اس کا یہ واقعہ تمیم کے قصے کو سننے سے پہلے، پھر جب آپ نے اسے سن لیا تو مذکورہ قسم کو دہرایا نہ ہو۔ رہے حضرت جابر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی قسم کی خبر دی، تو یہ اس پر محلول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو اطلاع انہیں ملی حاصل ہوئی وہ وہی تک محدود رہے۔ میں کہتا ہوں کہ مگر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حدیث تمیم کے روایت میں سے ہیں، جبکہ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے کہ جہاں انہوں نے جساسہ اور دجال کا قصہ حضرت تمیم کے قصے کی مانند بیان فرمایا ہے، پھر ابن ابی سلمہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں کوئی چیز ایسی ہے جو مجھے یاد نہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر نے اس بات کی شہادت دی کہ وہی ابن سیاد ہی تھا۔ میں نے کہا، وہ تو مر چکا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اگرچہ مر چکا
میں نے کہا وہ مسلمان ہو گیا تھا، انہوں نے فرمایا اگرچہ مسلمان ہو گیا۔ میں نے کہا وہ مدینہ میں داخل ہوا تھا، انہوں نے فرمایا اگرچہ مدینہ میں داخل ہوا تھا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر مصر تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، اگرچہ کہا جائے کہ وہ مسلمان ہو گیا، مدینہ میں داخل ہو گیا اور مر گیا، اور صحت کے ساتھ جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان گزر گیا کہ حرہ کے دن ہم نے ابن سیاد کو کھو دیا۔ ابن حجر نے فرماتے ہیں کہ ابو نعیم سبحانی نے تاریخ اصفہان میں اس روایت کی تخریج کی اور کہاں جی اس بات کی تائید کی، اور ابن سیاد ہی دجال ہے۔ پھر بطریق شبیل ابن عرضہ بالواسطہ حسان بن عبد الرحمن نے ان ابیہ سے بیان فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اصفہان فتح کر لیا تو ہمارے لشکر اور یہودیوں کے درمیان ایک فرسخ کا فاصلہ تھا، لہٰذا ہم نے وہاں جا کر کچھ چیزوں کو منتخب کرتے ہوئے ایک دن میں وہاں گیا تھا تو یہود ناچ رہے تھے اور باجا بجا رہے تھے، تو میں نے انہی میں سے اپنے ایک دوست سے پوچھا، اس نے میرا کہا ہمارا بادشاہ داخل ہو رہا ہے جس کے ذریعے ہم عربوں پر فتح حاصل کریں گے، لہٰذا اس کے ساتھ ایک چھت پر شب بصری کے لیے رہ گیا۔ میں نے صبح نماز پڑھی، جب سورج طلوع ہوا تو لشکر کی جانب سے غبار اٹھا، میں نے دیکھا تو نظر آیا کہ ایک آدمی جس کے اوپر خوشبودار پودوں کا ایک خیمہ تھا تنا ہوا تھا اور یہود ناچ رہے تھے اور بجا رہے تھے، میں نے غور کیا تو وہ ابن سیاد تھا۔ پھر وہ شہر میں داخل ہو گیا اور اب تک نہیں واپس آیا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حضرت جابر کی خبر یعنی حرہ کے دن ابن سیاد گم ہو جانا حسان بن صابر کی خبر کے ساتھ میل نہیں رکھتی، کیونکہ اصفہان کی فتح حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں ہوئی تھی، جیسا کہ ابو نعیم نے اپنی تاریخ میں ذکر فرمایا۔ حضرت عمر کی شہادت اور واقعہ حرہ کے درمیان تقریباً 40 سال کا فاصلہ ہے۔ ممکن ہے کہ اس بات پر محلول کر لیا جائے کہ حسان کے والد نے فتح اصفہان کے بعد اس مدت کے اندر کوئی مذکورہ قصہ مشاہدہ کیا اور ان کا بیان، جبکہ اصفہان نے فتح کیا جب جواب محذوف ہے تو اس کی تقدیر اس طرح سے نگہداشت رکھتا ہے وہاں جاتا رہا، پھر ابن دجال سمجھ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدت تک اس کے بارے میں توقف کیا، یہاں تک کہ بعد میں آپ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ وہ دجال نہیں ہے، وہ تو بس شیطانی احوال کے مالک کہنوں کی ایک جنس میں سے ایک شخص ہے، اس لیے آپ کے امتحان کے لیے اس کے پاس جاتے رہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ مقصود یہ ہے کہ ابن سیاد دجال ہرگز نہیں جو آخری زمانے میں نکلے گا، کیونکہ اس ضمن میں فاطمہ من کرتیس الفہر یہ حدیث فیصلہ کن ہے کہ ابن سیاد کے متعلق اہل علم کے چند اقوال تھے اور یہ سب آپس میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابن سیاد کے متعلق متعارض ہیں اور ایک ساتھ ان کی دلیلیں موجود ہیں، اس لیے حافظ ابن حجر نے مختلف احادیث کے درمیان مفاقت پیدا کرنے کی کوشش فرمائی۔ چنانچہ فرماتے ہیں حدیث تیمم کے مشتمل اور ابن سیاد دجال ہونے کے درمیان توافق کا مناسب ترین راستہ یہ ہے کہ دجال بعینہ وہی ہے جسے حضرت تمیم نے جکڑا ہوا دیکھا تھا، اور ابن سیاد ایک شیطان تھا اور اس مدت میں دجال کی صورت میں ظاہر ہوا تھا، یہاں تک کہ اصفہان کی جانب متوجہ ہوں اور اپنے قرین کے ذریعے اس وقت تک روح پوش ہو گیا جب تک وہ مدت نہیں آ جاتی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے خروج کا مقدر رکھا ہے۔ اس سلسلے میں شدت کے ساتھ التباس واقعہ ہونے کی وجہ امام بخاری نے ترجیح راہ اپنائی، لہٰذا انہوں نے صرف اس حدیث پر اختصار فرمایا جو ابن سیاد کے متعلق حضرت جابر نے سے بالواسطہ عمر مروی ہے۔ حضرت تمیم کے قصہ کے سلسلے میں فاطمہ بنت قیس کی حدیث کو بیان نہیں فرمایا۔ ابن سیاد کی ایک حقیقت ہے کہ وہ کوئی خرافات نہیں۔ ابو عبیہ کا گمان ہے کہ ابن سیاد کی شخصیت ایک افسانہ ہے جسے کچھ لوگوں کی عقل نے قبول کر لیا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب بعض کتابوں میں اس کا قصہ زندہ رہا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صرف وہی قول اور فعل صادر ہوتا ہے جو حق اور مغز اور خلاصہ ہوتا ہے۔ اب وقت آ گیا کہ ہم سنجیدہ اور حقیقی پسندی کے ساتھ حدیث کی روح میں اس معنی اور اس کی دلالت اور اس کا مقصد کا جائزہ لیں، اس طرح اس کو سند کو کھنگال لیں تاکہ ہماری اسلامی فکر و نظر افسانوں اور غلطیوں سے پاک ہو سکے۔ ابن سیاد کے سلسلے میں وارد احادیث پر حاشیہ رائی کرتے ہوئے سید ابو عبیہ کا یہی تبصرہ ہے۔ مذکورہ تبصرہ کی تردید یوں ہوتی ہے کہ ابن سیاد کے سلسلے میں
وارد ہونے والی حدیثیں صحیح ہیں، ان کے تذکرہ کی صحیحین وغیرہ جیسی سنت کتابوں میں موجود ہے۔ ابن سیاد کی حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی جو حدیث کی روح اور حق کے لبالب کے مخالف ہو۔ گزشتہ بحث سے یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ ابن سیاد کا معاملہ مسلمانوں پر متشابہ ہے۔ وہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے، وہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے، وہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے جس کے جھوٹ اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے واضح کر دیا۔ ابو عبیہ صاحب اپنی گفتگو میں تناقض کا شراکار ہے، چنانچہ ابن سیاد کی حدیث کے متعلق کچھ مقامات پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حق یہ ہے کہ ابن سیاد نے کہان کی عادت کے مطابق ادھورا لفظ بولا تھا جس کے معنی نہیں ہوتے، جو اور اس کے کلمے کا کچھ فہم نہیں تھا، لہٰذا وہ ایک جھوٹا اور شبدہ باز تھا۔ جناب اس گفتگو سے اس بات کا اعتراف پایا جاتا ہے کہ ایک ابن سیاد جھوٹا شبدہ باز تھا، جو کیوں کر ہو سکتا ہے کسی وقت وہ افسانہ ہو اور دوسرے وقت میں وہی شبدہ باز انسان ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو عبیہ کے کلام میں تناقض پایا جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر کی کتاب النہایۃ الفتنۃ ملاحم پر شیخ ابو عبیہ کی تعلیقات کا تتبع کرنے والا عجیب و غریب چیزوں کا مشاہدہ کرے گا۔ ابو عبیہ نے ابن کثیر کی وارد کردہ حدیث کے سلسلے میں اپنی عقل کی لگام کو چھوڑ دیا، چنانچہ وہ جسے قبول کرتے اور مانتے کہ وہی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، اس سے ظاہر حدیث کی مخالف تعویلات کے سان پر پروان چڑھتے ہیں، یا کسی دلیل و برہان کے بغیر حدیث پر موضوع ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں۔ ابن سیاد کی حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے ابو عبیہ صاحب رقم التراز ہے، ایک بچہ مکلف ہوتا ہے یا اسے مزعومہ شخصیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے سوال پوچھتے ہیں، کیا یہ معقول بات ہے کہ آپ کا جواب ملنے تک انتظار میں رہیں؟ یہ ایک مقبول چیز ہے اور آپ اس کا کافرانہ جواب کی اجازت دیں تو نبوت اور رسالت رسالت کے دعوے پر مشتمل ہو، یا اللہ تعالیٰ بچوں کو مبعوث فرماتا ہے۔ یہ سوال آتے ہیں جن کو ہم لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جو اپنی عقلوں کو درست اور صحیح تفکیر سے شل کیے ہوئے ہیں۔ ابو عبیہ اس کلام کے جواب یہ ہے کہ یہ بات کسی نے بھی نہیں کی کہ بچہ مکلف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بچوں کو مبعوث فرماتا ہے۔ یہاں تو بات صرف اتنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کے حالات اور مطلع ہونا چاہتے تھے کہ آیا حقیقت میں وہ دجال ہے یا نہیں، کیونکہ مدینہ میں یہ خبر پھیل چکی تھی۔ ابن سیاد یہ وہی دجال ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، اور اس وقت تک ابن سیاد کے سلسلے میں آپ کے پاس کوئی وحی نہیں آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر خطاب کو سمجھنے اور تمیز کرنے کی صلاحیت کو ملاحظہ کرتے ہوئے اس کے دجل اور فریب کاری کا پردہ چاک کرنے کے لیے یہ کہنا مناسب سمجھا کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کا رسول ہوں، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے کچھ چھپا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو مختلف سوالات پوچھے اس کا مقصد بھی یہی تھا۔ اس کلام سے ابن سیاد کو اسلام کا مکلف کرنا نہیں تھا، اس سے مقصود تو بس اتنا تھا کہ اس بات سے واضح ہو جائے، جو مقصود اتنا ہی تھا جتنا ہم نے بیان کیا۔ اس میں کوئی غرابت نہیں پائی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب ملنے تک کھڑے رہے، اور اس کے جواب سے یہ ظاہر بھی ہو گیا تھا کہ وہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ نیز اس چیز میں سے کوئی چیز مانے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے پر بھی اسلام پیش فرمائیں۔ چنانچہ بخاری رحمۃ اللہ نے ابن سیاد کا قصہ بیان کیا اور اس کے لیے ایک سرخی لگائی کہ بچے اسلام کس طرح سے پیش کیا جائے۔ اب رہی بات نبوت کا دعویٰ کرنے کی، باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو کوئی سزا نہیں دی، تو یہ ایسا شبہ ہے جسے ابو عبیہ نے علماء کے اقوال پر آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے ابھارا۔ انہوں نے مذکورہ شبہ کے مختلف جوابات دے رکھے ہیں، انہوں نے اس میں کچھ جوابات زیر درج کیے جا رہے ہیں۔ ابن سیاد مدینہ کے یہودیوں یا ان کے حلیفوں میں سے تھا۔ اس مدت میں لوگوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ تھا،
اور صلح کا زمانہ چل رہا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، آپ اور یہودیوں کے درمیان ایک عہد نامہ لکھا گیا تھا۔ اس بات پر مصالحت ہوئی کہ انہوں سے کسی طرح چھیڑ خانی نہیں کی جائے گی اور انہوں نے ان کے دین پر باقی رہنا دیا جائے گا۔ اسی تائید سے اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ جسے امام احمد نے جابر بن عبداللہ کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن سعد کے پاس جانے اور اس سے گفتگو کرنے والے قصے کے ضمن میں ذکر فرمایا۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اس کو قتل کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ان کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ وہی ہوگا تو قتل کرنے والے تم نہیں ہوگے، بلکہ اسے قتل کرنے والے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں، اور اگر یہ وہ نہیں ہیں تو تمہیں یہ حق نہیں کہ کسی ایسے شخص کو قتل کر دو جس کا تعلق لوگوں سے ہے جن کا معاہدہ کیا گیا۔ یہی وہ جوابی، خطابی اور بغوی کا کہنا۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہی جواب متعین کا ہے۔ ابن سعد اس وقت جھوٹا تھا جب ابھی بلوغت کے مرحلے میں نہیں داخل ہوا تھا۔ اس کے جواب کی تائید اس روایت سے ہے کہ جسے امام بخاری نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے اس قصے کے ضمن میں بیان فرمائی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن سعد کی طرف سے جانے سے متعلق ہے۔ اسی میں ان کا یعنی عبداللہ بن عمر کا یہ قول مذکور ہے کہ یہاں تک کہ اسے بنی مغالہ کے قلعہ کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتا پایا، اور انہی دنوں میں سعد بلوغت کے قریب پہنچ رہا تھا۔ قاضی ایاز نے اس جواب کو اختیار فرمایا۔ یہاں ایک تیسرا جواب بھی ہے جہاں تذکرہ حافظ ابن حجر نے اور یہ کہہ کر ابن سعد دعوت نبوت کی صراحت نہیں کی، بلکہ گول مول انداز میں ایک اشارہ کیا کہ وہ رسالت یعنی بھیجا ہوا ہونے کا دعوے دار ہے، اور رسالت کے دعوے سے نبوت کا دعویٰ لازم نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تری انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کہ کیا تو نے دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں۔ یہاں تک کہ سورۃ انعام میں یہاں کہ شیطان جو ہے وہ اپنے اولیاء کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔ دجال کے نکلنے کا مقام۔ دجال کا مشرقی جوہر سے اصفہان کے یہود کے درمیان خراسان کے مقام سے نکلے گا، پھر زمین کی سیر کرے گا، کوئی بھی بستی باقی نہیں چھوڑے گا، ہر جگہ داخل ہوگا، صرف مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ فرشتے ان دونوں کے مقامات کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ وفی حدیث الفاطمہ بنت قیس السابق عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الدجال انه فی البحر الشام وبحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وما بأيديه الى المشرق۔ فاطمہ بن قیس کی گزشتہ حدیث میں یہ وارد ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق فرمایا کہ آگاہ رہو، وہ شام اور یمن کے سمندروں میں نہیں، بلکہ وہ جو بھی ہے مشرق کی جانب سے، اور جو بھی ہے مشرق کی جانب سے ہے، اور اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ فرمایا۔ ان ابی بکر الصدیق قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان، کہ روایت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال اصفہان کے یہود کے درمیان سے نکلے گا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ ابن حجر فرماتے ہیں رہی یہ بات کہ وہ کہاں سے نکلے گا تو یقینی بات ہے کہ وہ مشرق کے جانب سے ہی نکلے گا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں اس کے ظہور کی ابتدا اصفہان کے ایک ایسے محلے سے ہوگی جسے الیہودیہ کہا جاتا ہے۔ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ جب آخری زمانے میں دجال کا خروج ہوگا تو مکہ اور مدینہ میں داخلہ حرام ہوگا، کیونکہ صحیح احادیث میں ایسا ہی وارد ہوا۔ انہی دنوں کے سوا باقی تمام بستیوں اور شہروں میں یکے بعد دیگرے داخل ہوں گے۔ جاء فی الحدیث فاطمہ بنت قیس ان الدجال قال فاخرج فاسیر فی الارض فلا عدو القریۃ الاحبتتها فی 40 لیلہ غیر مکہ وطیبت فہما ومحترم تانی علی الکلمتهما کلما اردت ان دخل واحدا او واحدا منهما استقبلنی من ملک بید سیف سلطن یسدنی عنها وان على كل نقب منها ملائکۃ سحر سونها
فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں آیا کہ دجال نے کہا میرا خروج ہوگا، میں زمین کی سیر کروں گا، میں کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا، 40 دن میں ہر جگہ پہنچ جاؤں گا، صرف مکہ اور مدینہ اور طیبہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا کیونکہ وہ دونوں مجھ پر حرام ہیں۔ جب جب میں ان میں سے کسی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، ایک فرشتہ ننگی تلوار سوتانے میرے سامنے آئے گا جو مجھ میں داخل ہونے سے باز رکھے گا، اور اس کے ہر راستے پر فرشتے متعین ہوں گے جو اس کی نگہبانی کر رہے ہوں گے۔ نیز یہ بات بھی ثابت ہے کہ دجال 4 مساجد میں داخل نہیں ہوگا: مسجد الحرام، مسجد مدینہ، مسجد طور اور مسجد اقصیٰ۔ امام احمد بن حنبل نے حضرت جنادہ بن امیہ آزادی سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اور ایک انصار آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے پاس گئے اور ہم نے اس سے عرض کی کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیے جس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہو۔ چنانچہ انہوں نے حدیث بیان کی، اور روئے زمین میں 40 دن قیام کرے گا اور اس میں گھاٹ پر پہنچ جائے گا اور 4 مساجد کے قریب نہیں جا سکے گا: مسجد حرام، مسجد مدینہ، مسجد طور اور مسجد اقصیٰ۔ وَأَمَّا وَرَدْتُ فِي الصَّحِيحَيْنِ إِنَّ النَّبِيَّ رَأَيُ رَجُلًا جَعَدَ قَطَطَ أَوْ وَرَعَيْنُ الْيَمَنِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْمَنْكَبِ رَجُلٌ يَطُوفُ بِالَّتِي فَسَأَلَ عَنْهُ وَقَالُوا إِنَّهُ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ فَيَجَابُ عَنْهُ بأن معنى الدجال من دخول مکہ والمدینہ انما یکون عنده خروجہ فی الآخر الزمان واللہ اعلم۔ اور صحیحین میں جو وارد ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من یخوض اصبحانی 70,000 علیہم تیالسا۔ مسلم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبحان کے یہودیوں میں سے 70,000 لوگ دجال کے ساتھ ہوں گے، ان میں سبز رنگ کی چادریں ہوں گی۔ امام احمد کی روایت میں 70,000 ان کے سروں پر شاہی ٹوپیاں ہوں گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ روایت میں آیا کہ کچھ ایسے لوگ ان کے پیروکار ہوں گے جن کے چہرے چمڑے مڈی ہوئی ڈھالوں کی مانند ہوں گے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں واللہ عالم، ظاہر یہ ہوتا ہے کہ مراد یہاں سے ترک کے لوگ ہیں جو دجال کے مددگار ہوں گے۔ میں کہتا ہوں اسی طرح بعض اجمی لوگ بھی اس کے ساتھ ہوں گے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں ان کے اوصاف بیان کیے گئے: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم اجمیوں میں خوض و قرمان کے ساتھ جنگ کر لو جو سرخ چہروں والی، چمٹی ناکوں والے اور چھوٹی آنکھوں والے ہوں گے۔ ان کے چہرے چمڑے منڈی ہوئی ڈھالوں کی مانند ہوں گے، ان کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔ رہی بات ان کے اکثر ساتھی دیہاتی اور گنواروں میں سے ہوں گے، ان کی وجہ سے لوگ ان کی جہالت پر غلبہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ابو امامہ لمبی حدیث بیان کی گئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال کا ایک یہ فتنہ ہے کہ وہ عربی دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو تم کیا اس بات کی گواہی دو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں۔ لہٰذا 2 شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں دھار کر ظاہر ہوں گے اور کہیں گے اے میرے بیٹے تو میری پیروی کر کیونکہ میں ہی تیرا رب ہوں۔ اور عورتوں کا حال تو دیہاتیوں سے بھی بدتر ہوگا کیونکہ وہ بہت دل متاثر ہو جاتی ہے، ان میں جہالت کا غلبہ ہوتا ہے۔ فاحب الحدیث عن ابن عمر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينزل الدجال فی هذه السبخة بمركنا فيكون أكثر من خرجه إلى النساء حتى إن خرج يرجو إلى الحميمة ولا وابنته وقته أمته فيستوكه رباتا ومخاف أن تخرج عليه۔ چنانچہ حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وادی مرکنا کی اس زمین میں شور دجال پڑاؤ ڈالے گا، اس کی طرف نکل کر آنے والے کی اکثریت عورتوں کی ہوگی، یہاں تک کہ آدمی اپنی بیوی، بیٹی، بہن اور پھوپھی کو اس خوف سے رسی میں جکڑ دے گا کہ کہیں ان کے پاس نہ نکل بھاگے۔ دجال کا فتنہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس وقت سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سے عظیم خوارق پیدا فرما دے گا جس سے عقل خرد مبہوت اور حیران ہو کر رہ جائے گی۔
وارد ہوا کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوں گے، اور اس کی جنت در حقیقت جہنم ہوگی، اس کی جنت جہنم در حقیقت جنت ہوگی، اس کے ساتھ پانی کی ندیاں ہوں گی، روٹی کے پہاڑ ہوں گے، وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو آسمان سے بارش برسائے گا، اور زمین کو سبزہ اگانے کا حکم دے گا تو سبزہ اگائے گی، زمین کے خزانے اس کے پیچھے چلیں گے، وہ بڑی ہی سرعت اور تیزی کے ساتھ زمین طے کر ڈالے گا، اس کی تیزی بارش کی مانند ہوگی جس کے پیچھے ہوا لگی ہوئی ہوگی، اس کے علاوہ بھی کوئی خوارق کرشموں کا حامل ہوگا۔ یہ تین باتیں صحیح حدیث میں موجود ہیں، چند حدیثیں جو ہے میں یہاں پر بیان کرتی ہوں۔ رواہ المسلم عن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال آور العین یسری یفعل الشعر مع جنت النار فنادى جنت و جنت نار۔ مسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ کا کانا ہوگا، بہت سارے بالوں والا ہوگا، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوں گی، اس کی دوزخ کی جنت ہوگی اور اس کی جنت دوزخ ہوگی۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ ولی مسلم ایضاً ان حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلم بما الدجال منہ ومن نہران یجریان احدہما رأی العین ماء ابیض والآخر رأی الطار الجج تاجج فامن ادرکنی احد فلیأت النہر الذی یراء نار ولا یغمز ثم لیطعنتی رأس فششربہ منہ فإنہ ماء بارد۔ مسلم میں ایک روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیزیں دجال کے ساتھ ہوں گی میں ان سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس کے ساتھ بہتی ہوئی دو ندیاں ہوں گی، ایک دیکھنے میں سفید معلوم ہوگی اور دوسری میں بھڑکتی ہوئی آگ معلوم ہوگی، اگر تم ان میں کوئی ایک انہیں پائے گا تو اس ندی پر آئے گا جو آگ معلوم ہوتی ہے، اور آنکھیں بند کر لے گا تو اپنے سر کو جھکائے گا اور اسے پی لے تو کیونکہ وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ وجاء فی الحدیث نواسب السمان۔ اب جو ہے دجال کے بارے میں بہت ساری حدیث ہے۔ اب یہ ہے کہ ظہور دجال کے منکرین کی تردید۔ گزشتہ حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ آخری زمانے میں دجال کا خروج متواتر طور پر ثابت ہے، اس کی شخصیت حقیقی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے مطابق عظیم خوارق آرائیوں، فریب کاریوں، خرافات کا ایک رمز ہے، اور شیخ ابو عبیہ نے انہیں پیروی کرتے ہوئے یہ رائے ظاہر کی کہ دجال کی وسعت اور عمومیت کا ایک رمز ہے، بنی آدم سے کوئی معین شخص نہیں۔ اس تعویل کا مطلب یہ کہ کسی قرینے کے بغیر احادیث کو اس سے ظاہر سے بغیر پھیر دیا۔ ذیل احادیث میں دجال کے متعلق شیخ ابو عبیہ کے تعلیق ملاحظہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں ظہور دجال، ظہور، زمانہ ظہور، اور کیا وہ ابن سیاد ہے یا اس کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت ہے؟ ان تمام امور کے متعلق مروی احادیث کا اختلاف اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ دجال ایک رمز ہے، شرکاء کا اس کا بول بالا ہوگا، زبردست غلغلہ ہوگا، اس کی خطرناکیاں ہمہ گیر ہوں گی، وہ بعض زمانوں میں اس قدر ضرر بہت بڑھ جائے گا اور اس کی عزت رسانیاں بہت سی جگہوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی، کیونکہ بعض اوقات ان میں انتشار، فتنہ اور غلبے کے وسائل میسر ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے کلبے اور حق کے سلطان غلبے کی وجہ سے چمک ماند پڑ جائے گی اور اس کی چنگاری مردہ ہو جائے گی۔ ان باطل کان زحوقا، یقیناً باطل تھا اور اس کو نیست و نابود ہی ہونا تھا۔ مزید فرماتے ہیں کہ کیا یہ بہتر نہیں کہ دجال سے یہ سمجھا جائے کہ وہ شر و بہتان اور تہمت تراشی کا ایک رمز ہے؟ ان اقوال کی تردید میں ہم یہی عرض کریں گے کہ حدیث بارے میں بالکل صحیح ہے کہ دجال بعینہ ایک شخصیت ہے، اور کوئی بھی ایسی دلیل نہیں پائی جاتی جس سے یہ پتہ چلے کہ وہ خرافات، فریب کاری اور باطل کا ایک رمز ہے۔ اور روایت میں یہ بھی روایات میں نہ تو کوئی اختلاف ہے نہ تعارض۔ مذکورہ دلائل کے درمیان توافق اور جمع کی وضاحت کی جا چکی ہے، چنانچہ اس میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ دجال کے خروج کی ابتدا خراسان کے جوہد سے مقام اصبہان سے ہوگی، اور یہ مشرق کی جہت میں ہے، اور ابن سیاد دجال ہونے یا نہ ہونے کے متعلق جو کچھ کہا گیا اس کی بھی وضاحت جو ہے میں بیان کر چکی ہوں۔ جب یہ حقیقت واضح ہو چکی اور معلوم ہو چکا کہ روایت میں کوئی اضطراب پایا نہیں جاتا، تو تمام خروج کی حیثیت سے
نہ زمانہ ظہور کے اعتبار سے دونوں حضرات کی رائے کا کوئی دایا نہیں، بالخصوص ان کی صفات اور اس صورت میں دجال کے متعلق احادیث بیان کی گئی جو کہ کسی غیر ضروری زبردستی جو ہے اس کے اوپر دلالت نہیں کرتی، اور بلکہ یہ ایک حقیقی شخص ہے۔ نیز ابو عبیہ ابن کثیر کی کتاب الفتن ملاحم میں دجال کے متعلق وارد الحدیث تعلیقات کے سلسلے میں تناقض کا شراکار ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قول سے اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے۔ وہ شخص اسے پڑھے گا اور اس کے کرتوتوں کا ناپسند کرے گا، یا ہر مومن اسے پڑھے گا، یا اس قول کو جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا۔ پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دجال اللہ کا برا کرے گا، اس پر اپنا پورا غضب اور لعنت نازل فرمائے گا اور اپنی دعوے ربوبت میں جھوٹا ہوگا۔ یہ وہ دجال کو ایک حقیقی انسان سمجھ رہے ہیں جو ربوبیت کا دعوے دار ہے، اور جناب اس پر لعنت اور غضب کی بد دعا کرتے ہیں، اور دوسری جگہ پر اس بات کے منکر ہیں کہ دجال حقیقت میں کچھ ہوگا بلکہ ایک شر اور فتنے کا رمز قرار دیتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس کا کھلا تناقض ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان منکرین دجال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درج ذیل قول چسپاں ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تمہارے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو رجم، دجال، شفاعت، عذاب قبر اور ایسے لوگوں کی تکذیب کریں گے جو کوئلہ ہونے کے بعد آگ سے نکالے جائیں گے۔ جب دجال کے خوارق اور اس کے فتنے سے پناہ مانگنے کی ہلاکت کے متعلق گفتگو ہوگی تو چیزیں بیان ہوں گی۔ اس سے یہ بات قطعی طور پر دلالت کرتی ہے کہ وہ معین طور پر ایک شخص ہے جبکہ ایک رمز نہیں۔ دجال کے خوارق اور حقیقی امور کیا ہوں گے؟ دجال فتنے پر گفتگو کرتے ہوئے اس کے بعض خوارق کا ذکر کیا جا چکا ہے، اور مزید جو ہے ابن کثیر سے یہاں پر کچھ روایات جو ہے وہ مذکور ہیں۔ جی اب آپ کو پتہ چل گیا جی کہ کیا مطلب تھا اس بات کا جو میں نے 2 گھنٹے لگا کر اس کو پڑھا اور سنایا۔ تو اس میں ابن سیاد کو دجالی شروں میں سے کہا گیا، لیکن جو دجال اکبر ہے اس کے بارے میں ساری میں نے حدیث بیان کر دی آپ کے سامنے، اور ایک مفصل جناب بیان کر دیا۔ جزاک اللہ، اب تو آپ کو یقین سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب یہ تمام بھائیوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اب زمانہ چل رہا ہے اور دجال کا ظہور ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، جو آپ نے اتنی لمبی تفصیل بتائی ہے۔ تو اس میں وہ ابھی پہاڑ لے کر پھر رہا ہے کہ نہیں پھر رہا ہے، بارش برسا رہا ہے کہ نہیں، جسے چاہے مار دے جسے چاہے زندہ کر دے، کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات بڑی واضح طور پر آپ نے بڑی لمبی گفتگو سنی، ہمارے ساتھ مولا علی بھی، شرطا بھائی بھی اور شارپ شوٹر بھی شامل ہیں، اور میرا خیال ہے کہ سبھی نے اس چیز کو بڑا واضح احادیث کی روشنی میں یہ بات سنی کہ وہ ایک دجال جو ہے ابن سیاد سے اور حضرت آدم علیہ السلام سے جو شر پسند ہے وہ دجال کی قسمیں آتی رہی، لیکن وہ دجال اکبر نہیں ہے، دجال کی ایک قسم ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو رمز قرار دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ ایک معینہ شخص ہوگا، وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ کسی شبدہ بازی میں یا اس طرح سے اس کو تصور یا استعارتاً یا میٹافوریکلی لیا جائے۔ باقی ہم سب کی رائے لے لیتے ہیں، وہ جو بھی کہیں۔ جی مولا بن محمد آپ کیا فرمائیں گے؟ جی مولا علی بن محمد۔ بہن اگر وہ صورتیں بتا دی جائیں گے کون سی پڑھی جائیں اس ٹائم، صورت کہف جی کی کون سی آیات ہیں، ذرا ان کا ترجمہ بھی بتا دیں۔ یہ بچنے کے لیے سورۃ کہف کی شروع کی جو آیات ہیں 10، ہاں لیکن یہ اگر آپ حوالے چاہتے ہیں میں آپ کو سارے حوالے دے دیتی ہوں، میں نے سارے نوٹ کیے ہوئے ہیں۔ یہ ذرا وہ آیت لگائیں نا، اس میں کس کا ذکر ہے، ذرا آیت میں کیا بتایا، کیا ہے بات، وہ سمجھ آ جائے ساری دجال کی، وہاں سے ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی دجال کون ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی علی بن محمد آپ کو کیا اس چیز سے آپ نے اخذ کیا؟ علی بن محمد سو گئے؟ نہیں شوبھا بھائی جاگ آپ رہا پڑھ رہی ہیں؟ ہوں، آدھا نہیں۔ ہاں جی، سنا میں نے اس کو پورا ڈیٹیل میں سن رہا تھا، اور جہاں تک دجال کا ذکر جو یہ لوگ کہتے ہیں نا
کہ یہ ایک سسٹم کی بات ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی جو زندگی میں ایک اور دجال آیا اور نبی علیہ السلام نے اس کے لیے ہی یہ دجال کا ورڈ یوز کیا، تو اس کا یہی معنی کہ باقی جن دجال آئے آج کے دور سے پہلے یا آئیں گے ان دا فیوچر یا دجال آئے گا، وہ ایک پرسنالٹی کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے، جی، نہ لیکن کہ کسی دجال سسٹم ایک کا سسٹم یا آپریٹ کسی کرے گا، دوسری یہ نہیں ہے، چیزوں لیکن کا۔ ہوگا اس کے پیچھے انسان ہی، ایک شخصیت ہی۔ ہاں جی جی سسٹم جی، یہ جو آپ کے وہ نہیں آ رہے، مین ہے وہ ایک کریکٹر ہوگا، یعنی ایک ایک کریکٹر ہے، جی بالکل۔ سسٹم کا ذکر ہے نا، کیا کیا کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک وہ کرے گا سسٹم سے زیادہ، شبدہ بازی ہے اس کی، لیکن ٹھیک ہے۔ ایک کریکٹر ہوگا تو جو اور جس کے دوسرا اندر یہ یہ سارا سسٹم۔ ابن سیاد کا معنی کیا ہے کہ سیاد کا بیٹا، جی، آپ کی ہلو، آواز کٹ رہی ہے علی بن محمد ہاں، جی ہمارے ساتھ۔ ابن شرطا بھائی سیاد آپ کی آواز کٹ رہی ہے، علی بن محمد کی آواز نہیں آ رہی۔ جی شرطا بھائی آپ کیا فرمائیں گے؟ شرطا بھائی جا چکے ہیں۔ نہیں میں ادھر ہی ہوں، لیکن بھائی میرا بہت اختلاف ہے آپ کے ساتھ، جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں بہرحال آپ آدھے گھنٹہ ایک پورا لگا کے کیا، آئی ایم ویری سوری، مجھے تو آپ 2 منٹ بھی نہیں دیں گے اور مجھے الزام یہی لگاتی جائیں گی آپ نے سنا ہی نہیں ہے، آدھا گھنٹہ لگا کے سنا بھی ہے۔ نہیں نہیں، میں بات کروں گا تو بات بہت لمبی ہوگی، شکریہ، بس میں خاموش رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی شعیب شوٹر بھائی۔ نہیں ان کو ٹائم دیں، 10 منٹ بات کریں پورے شرطا بھائی۔ دیکھیں بھی میں نے کوئی اپنی ماں باپ کی میں کوئی بھیک تو یہاں مانگ نہیں رہی تھی، ٹھیک ہے، میں نے جو پڑھ کے سنائی ہے ایک حدیث ہی پڑھ کے سنائی ہے، میں نے کوئی اپنے لیے کوئی تمغہ تو یہاں پر لے نہیں رہا کہ جو میرے ماں باپ کو یا میرے بچوں کو کسی چیز کا فائدہ ہے تو میں نے سن کے آپ کو وہ مجبور کر ٹھیک ہے، دیکھیں اب یہاں یا میں پر نے کوئی سلف کسی و کو گن صالحین پوائنٹ پہ کے بھی نہیں کہا کہ جی محدثین اس کے کو۔ دیکھیں میری اقوال بات بھی آ سنیں، چکے ہیں۔ وہاں پر جو ابھی انہوں نے کہا کہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے، انہوں نے کہا جی ان کو اس اختلاف ہے، حالانکہ میں نے تو ہر بات جو ہے نا اس کے ساتھ چلیں پڑھی اختلاف ہے۔ بتائیں نا، دیکھیں یہ جتنی بھی آپ نے چیزیں پڑھی ہیں اپنی نہیں پڑھی، یہ سلف و صالحین کے محدثین کے ہاں جی، اس میں کے نے ان کے بعد حوالے بھی آپ کو پیش کیے ہیں، بالکل۔ جی، تو ان کی جو ہے اقوال اس پر جو انہوں نے جرح کیا وہ پڑھ کر دیکھیں ایک سنائیے۔ منٹ، اب محمد بھائی ایک بات غور سے سمجھیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے بات ختم کی، نذیر صاحب آئے، نذیر صاحب نے کہا کہ جی میری بات سنیں، اسے لیا جا رہا تھا، میں اس پہ بحث کروں گا تو بہت بہت بات ہوگی، بہت شکریہ، میں صرف خاموشی اختیار کروں گا بس۔ اوہو، کیا اب دونوں بہن بھائیوں نے مرچیں کھائی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے لیے؟ نہیں دیکھیں یہ نا ایک تو علی شیر الزام، بھی ایسی ہی کرتا ہے۔ ایک تو اب الزام دیکھیں لگاتی بات یہ رہتی ہوتی ہیں۔ ہے، میری بات سنیں، ایک منٹ بات تو دیکھیں سنیں، دیکھیں آپ آدھا گھنٹہ بات کرتی ہیں، ذرا بات تو کسی کو کرنے دیں۔ محبت ہے، ابھی آپ دونوں اچھے سے گفتگو سٹارٹ کریں اور میں سو جاؤں، سچ میں جی جی، بہت ٹائم ہو بات گیا۔ آپ سوئے تو میں پانی کا گلاس اوپر پھینکوں گی۔ ہاں، اپنے موبائل کو ہی خراب کرنا آپ نے۔ موبائل میرا، ٹائم میرا، جس نے نہیں میری بات سنی وہ نہ سنے۔ میں کوئی گن پوائنٹ پہ تو نہیں کہتی کہ میری آدھا گھنٹہ بات سنیں۔ ام بہن یعنی دجال نے جو بندی، یعنی لعنت ہے مجھ پہ جو نہ آپ لوگوں میں آ کے بیٹھ جاتی ہے، قسم خدا کی مطلب نہیں آنا چاہیے۔ جو نہیں ام پتہ نہیں بہن، کہاں سے اکٹھا کر کے، جو کوئی 10 سالوں میں نہیں نا اکٹھا کرتا، میں وہ لا کے ان کو 20 منٹ میں سناتی ہوں، اور پھر بھی یہ ایسی قوم ہے نا، مجھے بات ہی نہیں کرنی ایسے لوگوں سے۔ خدا حافظ۔ نہیں ناراض نہ ام بہن، آج نا دجال سسٹر، نے جو ہے ایک منٹ کھیت یار، اجاڑ دیے سارے، آپ اور یہ غصہ ابھی نہ تک کریں، ان سمجھ رہے ہیں۔ لوگوں کا کام ہی آپ کو غصہ دلانا ایسا ہے۔ کچھ نہیں ہے، دیکھیں اختلافات ہو سکتے ہیں، ممکن ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح سے ناراضگی کی جائے، سم ٹائم ہوتا ہے۔ نہیں مجھے بار بار یہ کہنا آپ آدھا گھنٹہ بولتی رہی، آپ کو بولنے کا نہیں ہے، آپ بولتی رہتی ہیں، مطلب کوئی بات ہے کرنے والی یہ؟ نہیں نہیں انہوں ام نے بہن، یہ آپ نے کہا ہے سب کہ آپ صحیح نے بولا ہے، سچ بولا ہے، آپ نے محنت آدھا کی ہے، گھنٹہ جزاک آپ نے اللہ خیر بیان بول کیا ہے، اور مجھے کافی چیزوں سے اختلاف ہے، اگر میں اس کو یعنی اختلافات ڈسکس کروں گا تو وہ کافی ٹائم لگ جائے گا، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس ٹائم کو
بچا لیا جائے، دیکھیں یہ میری انہوں نے بات کہا تھا۔ سنیں، میں نے نہ تو اپنی بات کی ہے، میں نے جو جرح ہوئی جن احادیث کے اوپر ہوئی میں نے سیم ٹو سیم جو ہے نا اسی طرح اس کو کوڈ کیا، اور کچھ چیزیں میں نے آیات اور اس کو جو ہے وہ میں نے لیکن وہ بمباسٹک کو تمہاری بہن کو پسند کرتا ہے، وہ کہتا ہے یا اپنی ماں دو یا بہن دو، اب فیصلہ کر لو کیا دینی ہے۔ سبوئی کرائے کے لیے دستیاب ہے، یہ سبوئی دینا چاہتا ہے۔ ہاں وہ کہتا ہے شادی نکاح میں نے کوئی نہیں کرنا، تو بس ویسے ہی دو۔ چلیں شرطا بھائی، آپ اس کی جو ہے نا وہ سسٹر، تو اگر کوئی 22 23 4 تک ہے تو چھوٹی، تو امید جی کر لیں بات پکی ان سے، کن سے؟ تم حاضر ہو علی بن محمد، باسٹک سے۔ شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ بمباسٹک سے میں نے کیا بات کرنی؟ اچھا عمر نہیں بات نہیں، وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کی کوئی چھوٹی ہے 23 24 سال کی نا، تو آپ اور تمہارے یہ لیے جو نہیں، تمہارے لیے نہیں، ہم نے بمباسٹک کو جائے، اس کی شکل اچھی نہیں ہے، اس کی بہنیں بھی ایسی ہوں گی، او یہ کالی تمہارے لیے او پیاری ہو، سی او لڑکی بھائیو، لے کر آئی، او بھائیو تمہارے لیے کیا ہو گیا؟ پیاری سی لڑکی لانی ہے۔ ہاں تو ہاں قرآن و اگر ان حدیث کو بیان کر کے آگے میں تو بہن اب یہ قربانی باتیں تو شروع بکرا کر دی ہیں۔ دیکھیں نذیر بھائی، بات پتہ کیا ہے کہ آپ یقین کریں نا کہ میں بعض ٹائم بہت زیادہ میں پریشان ہو جاتی ہوں، نہ ٹھیک نہ ہے، پریشان نہ ہوا کریں اور آپ۔ میں نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ میری کوئی بات کو مانے یا میرے پاس کوئی اختلاف نہ رکھے، ضرور رکھے وہ اختلاف، ٹھیک ہے، لیکن اختلاف کے لیے کوئی دلیل بھی تو پیش کرے۔ دلیل ہو تو پیش کرے نا، قرآن حدیث کے خلاف کیا کوئی میں دلیل تو پیش کہتی کرے ہوں گا؟ نا کہ میری دیکھیں، میں اگر اپنا کیمرہ آن کروں تو میرے بیڈ جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہے مطلب چیزوں سے ہی، ٹھیک ہے، ایک چیز میں دیکھتی ہوں کہ جہاں میرے پاس قرآن کریم، کتابیں، احادیث، ہر چیز جو ہے نا مطلب وہ پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے یہ بتائیں کہ اپنا بتا دیں کہ تم لوگ سارے دن جابیں کرتے ہو، سارا دن کام کرتے ہو، آ کے شغل میلہ کیا بولے، میں تو اس طرح نہیں کرتی، میں تو جو بتانا میں تو اس کے اوپر پوری سرچ کرتی ہوں، میں اس کے اوپر پوری بات کرتی ہوں، میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ بات کرتی ہوں کہ یہ حوالہ ہے، ماننا نہ ماننا تمہاری مرضی ہے، اختلاف کرو اگر میری کوئی بات ہو۔ نہیں جی بالکل، یہ جو پراپر لائیو لگانی ہوتی ہے نا، ایک تو اس پہ اس کا بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے، ایک تو ٹائم ٹو ٹائم لگانا، پھر توجہ رکھنا، فوکس رکھنا، کھانے پینے کا کوئی خیال نہیں، اور سب سے بڑھ کر بقیہ جو ٹائم بچ جانا ہے اس میں، یعنی لائیو بند کی ہے، ٹائم ہے فری ٹائم، تو اسٹڈی، محدثین کے اقوال جمع کریں، سلف و صالحین کے، خلف کے، اس کے بعد جو ہے موجودہ دور کے علماء کے، وہ جمع کرنا، ان کو دیکھنا، فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، احادیث اکٹھی کرنی، یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہوتا، یہ بہت محنت کا کام ہے۔ اگر بندہ صرف یہی کر پائے نا اپنی لائف میں کہتا ہوں بہت بڑی بات ہے کہ 8 گھنٹے کی آپ لائیو لگاتی ہیں، 3 گھنٹے کی لائیو، اور اس کے اوپر جو محنت اسٹڈی کرنی پڑ جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مولا علی پتہ کیا، یہ جب بھی آئے گا نا یہ مجھے یہ کہے گا کہ آپ کسی کو بولنے نہیں دیتی، آپ کے پاس آئیں آپ تو بولنے نہیں دیتی۔ ایکچولی میرا کام جو ہے وہ زیادہ میری دوسری طرح کی لائیو نہیں ہے کہ 2 منٹ تم بولو 2 منٹ تم بولو، میری ایک پوری ایک جو میں نے مضمون لے کر آنا ہوتا ہے میں اس کے اوپر پوری سٹڈی کرتی ہوں، میں اس کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت رکھتی ہوں، میں تلاوت میں بھی جب تک میں اس کے مخارج، اس کی جو آپ یہ نیچے بکواس کر رہے ہیں، اس کو میوٹ کر دیں۔ ہاں کوٹھے پہ نہیں تمہاری، کرنے دیں، میں نہیں میوٹ کر رہی، کچھ نہیں ہاں ہوتا کوٹھے فون پہ پہ۔ تمہاری بیٹی کو رکھا ہو، تمہاری بیوی کو، اس کو ہم چلا رہے ہیں۔ اس کو ذرا اوپر لیں۔ تو بیٹی کہاں چھوڑ کے آئے گا پھر، انہوں تھی نہیں چھوڑ جانا، رہنے دے، نہ کریں اس کو، اسے کہنا اس کو کوئی اللہ اوپر کے بندو، قرآن و حدیث کا ذکر ہو رہا ہے اور ساتھ یہ باتیں کرتے ہو، خدا کا خوف تو کھا نیچے لو۔ یہ نیچے جو کھوتی کا بچہ ایک آیا ہوا ہے، یہ یہ کسی بات سور کو رہنے نذیر دے، صاحب کرنے دے اس کو جو بھی کوئی نذیر ذکر صاحب کرتا نے ہے جو تو آپ بات نے بھی کی ہے نا، لازمی ذکر کرنا ہے۔ میں ان دیکھیں کی میری بات سنیں، سے اتفاق کرتا ہوں بالکل، لیکن آپ کو پتا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے،
ہاں تو جی پہلے ہم اس لیے اس شیطان سے پناہ مانگ رہے ہیں اور پھر ہم قرآن حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ. مولا اچھا یہاں علی پر میں بن ایک چیز محمد اس کا بتاؤں مطلب ہے کہ کہ اعوذ باللہ پڑھ کے جیسے خود غلط بات نہیں کرنی. یہ ہوتا ہے اعوذ اب باللہ کا یہاں مطلب ہے کہ پر اللہ مجھ سے کوئی غلط بات نہ کروانا، شیطان دیکھیں سے میری بچنا. بات سنیں، میں آپ کو ایک چیز وضاحت کر دوں کہ یہاں پر لوگ براڈ لگاتے ہیں، وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، ڈفرینٹ لوگوں کی رائے چلتی ہے، پھر کسی جگہ مناظرہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اینڈ جو ہے نا گالی گلوچ پہ پھر اگلا دن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، میرا موقف جو ہے نا وہ اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں اپنے ایک سبجیکٹ کے ساتھ آتی ہوں، اس سبجیکٹ کے اوپر ہی میرا فوکس ہوتا ہے کہ ادھر ادھر کی نہ کی جائے، اسی کے اوپر مطلب بات کی جائے. میں اپنا بیکاز اسٹڈی محسوس اس اپنی سبجیکٹ بات کی ہوتی ہے نا. جی میں نے اسٹڈی کی ہوتی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایون کہ میں نے اگر قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی ہے، میں سورہ یاسین کر رہی ہوں یا تکویر کر رہی ہوں، تو میں باقاعدہ اس کو تجوید کے مطابق پہلے میں اس کو پڑھتی ہوں، میں اس کے اوپر غور کرتی ہوں کہاں غن ہے، اس کی تیاری کرنے کے بعد میں وہ تلاوت کرتی ہوں. میں ویسے نہیں کرتی. پھر جس وقت جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہوتی ہے اس میں جتنا میں سرچ کر سکتی ہوں، میں 8 دن 10 دن میں اس ٹاپک کے اوپر لکھتی ہوں، جو مجھے کلیکشن ہوتی ہے جس طرح سے اس کے اوپر میرا اپنا کیا فہم ہوتا ہے، پھر میں اس کا پورا نوٹ تیار کرتی ہوں. ٹھیک ہے، میری مطلب کاپیاں میری بھری ہوئی ہیں، پوری نوٹ بک میری بھری ہوئی ہیں. پھر ان کو میں پوائنٹ آؤٹ کرتی جاتی ہوں، پھر اس وقت میں بولتی ہوں کہ اس پوائنٹ پہ بات کرنی ہے، اس پہ کرنی ہے، اس طرح کرنی ہے. رائٹ، تو مجھے تو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ کوئی کیا کہے مجھے. میں اپنا بل پے کرتی ہوں، اپنا فون کرتی ہوں، جس کو نہیں میری بات سنی وہ نہ سنے، کوئی زبردستی تو نہیں ہے. چلے چھوڑ دیں. علی شیر مائنڈ گجر ہے نا، وہ بھی دیکھیں، یہی بات کرتا ہے. وہ مینٹیلٹی کہتا یار ہے انسان کی وہ سیم اپنی نہیں بولنے ہوتی. نہیں دیتی، آپ خود ہی بولی جاتی ہیں. لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے، بھی نہیں اعتراض تو نہ صحیح نہ بیٹھی ہوں. ہوتا رہتا ہے، ایک گھر کا ماحول بنا ہوا ہے نا یہاں پہ. یعنی کہ جتنے بھی ہم بھائی لوگ بیٹھتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں یا دوسرے بھی، تو ایک گھریلو سا ماحول بن جاتا ہے یہاں پہ. پھر تھوڑے بہت وہ اس طرح ہوتا رہتا ہے. دیکھو تو علی، آپ اگر کوئی بات کر رہے ہو تو میں اگر آپ سے اختلاف رکھتی ہوں تو میرا کام ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک دلیل کروں کہ آپ ابن سیاد کے اوپر بات کر رہے ہو، میرے پاس یہ حدیث ہے، اس کے اوپر آپ کیا بات کرو گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ حدیث جو ہے اس سے سند میں کتنی مضبوط ہے، متن میں کتنی مضبوط ہے، مرفوع کون سی ہے. پھر ہم ان 5 یا 7 حدیثوں میں جو بیسٹ ہوگی اس کے اوپر ہم لائے عمل اپنائیں گے. بڑی ایسا سمپل ہی ہے. سی بات ہے. اب وہ مجھے بار بار کہہ رہے کہ میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں، میری تو بات ہی نہیں تھی. میں نے تو جو جرا تھی وہ نوٹ کی ہے، میں نے جو احادیث تھی وہ نوٹ کی ہے، میں نے قرآن کریم کی آیات میں نے اپنے سے بیچ میں جیسے دخن کی تھی اور اس میں کافرین اور شیطان کی کہ وہ وہی کرتا ہے، اس طرح کی جو آیات ہے وہ میں نے خود اس کے اندر ایڈ کی ہیں. یہ میں تو حیران ہوں، یہ کیسے آپ نے شروع کیے ہیں اقوال. ٹھیک ہے، ربیہ سے شروع کیا، مصنف ابن شیبہ سے شروع کر کے ابن تیمیہ تک سب کے اقوال اس پہ جو ہے وہ اکٹھے کر کے کتنی محنت لگی ہوگی اس پہ. تو مجھے اس پہ تقریباً کام کرتے ہوئے 1.5 ماہ ہو گیا، مہینے سے زیادہ ہو گیا. اگر مطلب کہ اس میں سارے اتنے تقریباً آپ نے 20 اسلاف کے اقوال جو ہے نا وہ بتائیں اس حوالے سے بالکل. کہ فلاں کا اور یہ آپ ہے. یقین کریں گے اس دن غلام علی تھا نا، تو وہ میں یہاں پر لگانے لگی تو میں نے کہا تم سے پڑھا نہیں جائے گا، تو وہ بڑا حیران ہو کے کہتا ہے اس طرح آپ نے نوٹ بنائے ہوئے ہیں. میں نے کہا ہاں. تو میں اس طرح تو بات نہیں کرتی جب تک کہ مطلب میرے پاس اس کے بارے میں علم نہ ہو. اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنا کام میں نے ختم نبوت کے اوپر یا میں نے حیات عیسیٰ یا وفات عیسیٰ کے اوپر کیا، جتنا میں نے ابن سیاد اور یہ ساری حدیث کے اوپر کیا، جتنا میں نے قیامت کی جو علامات ہیں ان کے اوپر کیا. ٹھیک ہے، اس وقت جب میں 7 مہینے پہلے آئی تھی تو میرا خیال ہے کہ میں نے قرآن کریم ناظرہ پڑھ لیا تو بس عیاشیاں یوشیاں کی گئی پھری تری. میں نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، میرا تو کوئی اس طرف رجحان نہیں تھا بالکل بھی. لیکن جب میں نے کیا تو میں نے پراپر اپنی ذمہ داری جو ہے نا اپنے اوپر ڈالی، اور میں نے اپنی بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں. ایسا ہی ایکٹیویٹیز کو چھوڑنا پڑتا ہے. ہاں جی بالکل جی، بہت ایسا ہی ہے. فراڈ کر رہے ہیں. اب سب سے پہلے تو اپنی ماں لے کر آنا، اس کو بیچتے ہیں کیونکہ اس کو سودا کسی نے نہیں لینا، خریدنا اس کو کسی نے نہیں. اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے نا اور اس کو ذرا صحیح کرتے ہیں، کچھ چونا شونا ملتے ہیں اس کے اوپر. رائٹ،
تو پھر جو ہے نا وہ بک جائے گی. اس سے بڑا تو کوئی اور فراڈ نہیں ہو سکتا. میرا خیال یہی کرتے ہیں. نہ تمہاری بہن کو لے کے جا رہی، نہ تمہاری ماں لے کے جا رہی ہے. کیا خیال ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ان کو اب بھوکی مار رہی ہیں، نہ تمہیں کچھ کما کے دے سک رہی ہیں، تو لڑ لڑ کے مر رہے ہو تم. تو یہی کرتے ہیں. پھر کم از کم اچھا تو ہو جائے گا نا تمہارے ساتھ. اچھا ام بہن، وہ آپ یہ بتائیں کہ جو آپ نے سارا یہ پڑھا ہے اس کے مطابق دجال آ گیا کہ ابھی آئے گا؟ رہنمائی کریں ذرا. دیکھیں، جو چیز میں نے یہاں پر بتانی چاہیے وہ اس کا ماخذ یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ ہر دور میں آتے ہیں اور وہ اپنا دجل کرتے ہیں. لیکن ایک دجال جس کو دجال اکبر جی کہتے ہیں. السلام علیکم بہن. جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ میں نے آپ کی باتیں دجال کی سنی، بہت لمبی چوڑی بات کی، مگر عالم جو ہوتا ہے نا وہ آپ نے اینڈ پہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں، عالم ایسی باتیں نہیں کرتا. میں عالم نہیں ہوں. نہیں ماشاء اللہ آپ کے پاس بہت علم ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن آپ نے جو آخر پہ ماں بہن کی باتیں کر رہی ہیں، یا کہاں قرآن پہ یا کسی حدیث پہ یہ باتیں چیز لکھی ہیں. میں نے جواب دیا ہے جن لوگوں نے کیا ہے نا. دیکھیں، میری عادت ہے کہ نہ تو میں کوئی عالمہ فاضلہ یا میں کسی نام مسجد میں بیٹھی ہوں، نہ کسی مدرسے میں بیٹھی ہوں. میں ایک بڑی انڈیپینڈنٹ، میرے پاس فل فریڈم. میں اپنے بزنس، اپنے کاموں میں بہت مصروف ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرتی ہوں بڑے خلوص کے ساتھ، جتنا میرے پاس ٹائم ہوتا ہے. نہ مجھے کوئی مولانا بننے کا شوق ہے، نہ میں کسی ٹیم کا حصہ ہوں، نہ میں آج تک رہی ہوں، نہ میں نے رہنا ہے. ام بہن بس یہ آخری میں تو جو سمجھا ہوں کہ دجال آ گیا، اس نے ساری مسلمانوں کی کھیتیاں اجاڑ دی ہیں. اب بھی ہوش کر جاگ جائیں اور ابھی بھی نہیں، تحقیق ابھی نہ کرتے دیکھیں پھریں. جو اور جو سب کچھ دجال، فنا کر دیا اس نے، دجال نے سب کچھ مسلمانوں کا فنا کر دیا. اب عقل کر لیں، ہوش یہ کر لیں. آپ کو لگ رہا ہے، استغفر اللہ. یہ آپ کو لگ رہا ہے نذیر بھائی. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے وہ حدیث تو اس طرح سے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا جو مفہوم ہے تھوڑا سا یہاں پر آپ کو بیان کر دیتی ہوں. کہ جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ جو ہے نا مطلب اچھائی کتنی ہے، تو ایک شخص کہے گا کہ ساری دنیا بڑی اچھی، سبھی بہت اچھے ہیں. ایک شخص سے آپ پوچھیں گے کہ دنیا کیسی ہے، وہ کہیں گے کہ ساری دنیا جو نا تباہ کاری ہے، بری ہے ساری دنیا. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساری، ایک بندہ کہہ رہا ہے ساری دنیا اچھی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے ساری دنیا، دونوں ایک ہی وقت میں ہیں. وہ دونوں اپنے اپنے تاثر اور اپنی سوچ کے مطابق دنیا کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یقین کریں کہ میں کینیڈا کو دیکھتی ہوں تو کینیڈا بڑا پرسکون ہے، صاف ستھری سڑکیں ہیں، اور جو ہے یہاں پر کوئی چیز لینے چاہو آپ کو صاف ستھری ملتی ہے، آپ لے کے گھر آتے ہو، ٹرالی لی، سارا بڑا سیف ہے، پورا من ہے. دوسری طرف میں پاکستان میں دیکھتی ہوں بڑی بڑی جو ہے مطلب گرد و غبار بھی ہے، ایکسیڈنٹ بھی بہت ہوتی ہیں، چوریاں ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہے. اب جب میں ان دو چیزوں کو دیکھ کر میں اپنی لائف کے سکون کو دیکھتی ہوں تو مجھے پاکستان کروڑ درجے بہتر لگتا ہے. مجھے وہاں پر ایک ایموشنلی، ایک مطلب ایک انرجی، یہاں پر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں دیواروں کے اندر ایک زندگی گزار رہی ہوں، بے حس لوگوں میں زندگی گزار رہی ہوں. ایک فیک لائف ہے، ایک مشینری لائف ہے، لیکن وہاں پر فطرت کے قریب ضرور ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر ہر چیز آپ کو فطرت کے اوپر ملے گی. اب جیسے میں نے بڑے بڑے عالم، بڑی بڑی خوبصورت بات کرنے والے بھی ہیں، اور بڑے ایسے مولوی بھی ہیں جن کے کریکٹر کے اوپر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، بہت کچھ ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا مطلب میں تو میں جتنے بھی اٹلی کے علاوہ مجھے جتنے بھی ملک پسند آئے پاکستان، مطلب مسلمان آئے. دبئی بہت اچھا لگا، سعودی عرب ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اچھا ہے. مجھے اپنا اس کے علاوہ مجھے ٹرکی بہت پسند آیا، مجھے پاکستان بہت اچھا لگتا ہے، مجھے لبنان بڑا اچھا لگا، مجھے کویت چھوٹا تھا لیکن آئی لائک کویت بھی.
ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر میں یہاں پر اٹلی کے علاوہ مجھے یورپ میں سے کسی جگہ میں سے کوئی جگہ پسند نہیں آئی. مجھے ہر چیز فیک لگی ہے. مجھے ایجپٹ بہت اچھا لگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو لگتا ہے. ایران کو دیکھیں، آپ عراق کو دیکھیں، بڑی بڑی وہاں پر ہستیاں. عراق تو خیر اب تباہ کر دیا، بڑا خوبصورت ہے عراق. تو یہ بات جو ہے نا کہ مسلمان تباہ ہو گئے ہیں، بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں، ایسی ایسی بات کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، ایسا لکھنے والے موجود ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے. یہ نہ کہیں آپ اصل میں مسلمانوں سے کٹ آف ہو گئے ہیں. آپ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو گالی گلوچ نکال رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ مل نہیں رہے. پاکستانی لوگ بہت خوشحال ہیں، بھلے وہاں کی گورنمنٹ نہیں خوشحال، لیکن اب یقین مانیں پہننا کھانا تیاریاں ختم ہے پاکستان کی عیاشی. دبئی میں بھی آپ چلے جائیں ایسے ہی ہے. یہ مزدوروں کا ملک ہے کینیڈا. امریکہ صبح اٹھے مزدوری کی، آگے سو گئے، ہفتے بعد جا کے پی پلا کے 4 لوگ اکٹھے کر لیں. یہ کوئی لائف تو نہیں ہے نذیر بھائی. ہاں نہیں عمر بہن، یہ آپ نے درست کہا ہے، بالکل درست بات. اس پہلو سے آپ درست فرما رہی ہیں. باقی وہ لکھا گیا کہ دجال کی ایک آنکھ کانی ہوگی، دین والی آنکھ کانی ہوگی. وہاں جو ہے نا روحانیت نہیں ہوگی، اور دنیاوی آنکھ روشن ہوگی. دنیا میں وہ نمبر 1 ہوگا، اور چمکتی ہوئی چیزیں ہوں گی، اور جنت ہوگی اس کے پاس. پہاڑ ہوں گے نا خوراک کے، وہ بانٹے گا. اب کھانا تو یہاں بہت ہے. جو آپ بات کر رہی ہیں وہ اسلامی دنیا میں روحانی اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے نا، وہ وہاں تعلق ہے نہیں. یہ باتیں یہ سمجھنے کی ہیں کہ جو مسلمان ملک ہیں وہ اللہ سے تعلق والے ملک ہیں. وہاں جو ہے نا یہ باتیں ہیں، وہ جو چاہتی ہیں کہ یہ اگر جس کا اللہ سے تعلق ہے وہ سکون میں ہے. وہاں یہ ساری جو ہے محبتیں ہیں اس کے اندر، وہ آپ بات نذیر بھائی آپ بڑے پیارے بھائی ہیں، میں بڑی عزت کرتی ہوں آپ کی. جب میں شروع میں کینیڈا میں آئی، بچے پڑھانے تھے تو آ گئی میں، تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ کچھ سزا ہے. بڑی عزت کرتی ہوں. آپ بلیو کریں جب میں مجھے شروع میں کینیڈا میں تو جس وقت میں نے برمودا ٹرائنگل کو دیکھا نا، تو مجھے آپ یقین کریں میں نے کہا کہ یہ جو سجین ہے نا، یہ اوپر والی جگہ کینیڈا ہی ہے. یہاں پر اس سجین جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ زمین کے نچلے، میں نے کہا یہ برمودا ٹرائنگل جو ہے نا، یہاں پر جو لوگ غرق ہو جاتے ہیں، میں نے کہا یہ وہی ہے. الیشین کی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ زمین کا نچلا حصہ. تو مجھے بڑا ہی بے برکت لگا یہ. ہم لوگ کہہ تو دیتے ہیں کہ پاکستان میں مزار ہیں، لوگ شرک کر رہے ہیں، لوگ یہ کر رہے ہیں، لیکن جب ان سادہ لوگوں کو دیکھو تو وہ وہاں پر بھی نا بڑی سادگی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. بڑی روحانیت، بڑی عقیدت ہوتی ہے ان کے ساتھ. میں لاہور میں رہی، لیکن میں آج تک کبھی داتا صاحب میں نے نہیں کیا، کیونکہ ہمارا ہے نہیں تھا، ماحول نہیں ایسا ہے، بلیو بھی نہیں ہے. تو ایک خاتون یہاں پر نا آئی اپنی بیٹی کے پاس، تو میں ان سے ملی تو مجھے کہتی ہے کہ نا بڑا روئے، کہتی اقصیٰ سے کہو کہ مجھے نا واپس بھجوا دے پاکستان. تو میں نے کہا کہ آپ کا دل نہیں لگا یہاں پر؟ کہتی نہیں، نہ کوئی اذان نہ کوئی آواز. تو میں نے کہا کہ ٹی وی، وہ کہتی میں نے نا اس کے اندر لگائی ہوئی ہے اپنا، اس کے واچ کے اندر نا آواز آتی ہے اس پہ. تو کہتی پھر بھی ماما کو تسلی نہیں ہوتی، میں کیا کروں. تو کہتی باہر نکلو تو لگتا ہے بس سڑکیں ہی سڑکاں نے تھے، کوئی بندہ نہیں جیندہ وسدا. تو پاکستان کے گرمیاں سردیاں ہونے، باہر کوئی منچی ڈا کے بیٹھا ہے، کوئی چاچی بابے کتنے چلی ہیں، کوئی کچھ ہے. کہتے دفاع کرو یہو جی مصنوعی لائف نو. تو جو حقیقت ہے نا نذیر بھائی، وہ ایمان میں بڑی طاقت ہے. یہ مصنوعی دنیا، ساری مصنوعی دنیا ہے. اب یقین مانے ہاں بالکل امریکہ آپ دیکھا، کینیڈا دیکھا، بالکل. اور یورپ کے اتنے کنٹریز دیکھے، بس ایویں چل چھو چالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب یہاں دنیا کی سب نعمتیں ہیں جو دنیاوی لحاظ سے انسان خوشحال ہے، پر آپ کا دیکھیں روحانی مطلب طور پر دیکھیں آپ جو کسی ہے آج یقین پاکستان ہے کے وہ آئے اپنا نا اپنا مینگو، اس سے پہلے وہ بیٹا 2-3 باکس لے کر آئے، تو میں نے کھا کے دیکھا، میں کہا ہائے ہائے یہ عبداللہ کہاں سے لے کر آئے. میں نے کہا یہ دے دو کسی کو. تو میں نے کہا یہ تو بالکل بھی اچھا نہیں ہے. آج وہ پاکستان کے ایک سٹور سے مل رہے تھے اپنا فارم سے، تو وہ لے کر آیا. آپ یقین کریں کہ حالانکہ وہاں سے پیک ہو کے آنا، یہاں تک آنا، وہ چیز رہ ہی نہیں جاتی، لیکن خوشبو سے دل خوش ہو گیا. میں نے آج تک نہ پاکستانی یہاں پر کینیڈین فروٹ لیا ہے، نہ کبھی نو فریل سے، نہ کبھی لیبلس سے، نہ کبھی والمارٹ سے، کبھی نہیں لیا میں نے.
میں اپنا فارم سے جو پاکستانی دیسی فروٹ ہے وہ لاؤں گی، دیسی سبزیاں لے کر آؤں گی. میں لیتی یہاں پر مزہ ہی نہیں، بھنڈیاں عجیب، فلانا عجیب، کھانے کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے. عمر بھائی میں ذرا گوشت کا تھوڑا کوئی مزہ مصروف نہیں ہونے ہے. لگا ہوں کام میں. جزاک اللہ، بات اچھی دل تو نہیں کر رہا تھا ابھی کرنے کے، تو پھر پتہ ہے انشاءاللہ گوشت بات کی ہوگی. سبزیوں کی شکل اچھی ہے، کھانے میں بے مزہ. ہاں بالکل بالکل، جزاک اللہ جزاک اللہ. میں جی ذرا مصروف ہونے لگا ہوں بہت. ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا. جی بھائی گوبر بابا، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اچھا اللہ بڑے ڈینٹ نکالے ہوئے ہیں آپ کہ نے. بس ایسے ہی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ان کی جو جماعت کے لوگ ہیں وہ جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں دوسری دنیا میں جا کے وہاں پہ روتے ہیں ہم وہاں پہ مر گئے، ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کرا کے ان سے کسی طرح بھی اپنے ڈاکومنٹس بنوا لیتے ہیں. اچھا جس دن ان کے ڈاکومنٹس مکمل ہو جاتے ہیں اور ان کو نیشنلٹی مل جاتی ہے اور ان کو پاکستان جانے کی اجازت مل جاتی ہے، مشکل سے 1 ہفتہ یہ لوگ انتظار کرتے ہیں اور یہ واپس اپنے ملک بھاگ جاتے ہیں پاکستان میں. بالکل ایسے ہی. اور یہ حقیقت ہے. اور کچھ عرصہ پہلے غالباً 2014 کی بات ہے، جس وقت نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، تو اس سے ایک دفعہ سوال UN میں ہوا یہی کہ آپ لوگوں نے وہاں پہ جو یہ قادیانی جماعت کے لوگ ہیں ان کو حقوق نہیں دیے ہوئے، یہ وہاں سے بھاگ کے آ جاتے ہیں، پھر ہمارے ملکوں میں پناہ مانگتے ہیں، پھر ہماری معیشت کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں، تو آپ ان کو حقوق دیں. تو نواز شریف نے ان کو جو جواب دیا، نواز شریف نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس دن آپ ان کو ڈاکومنٹ دے دیتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلا ملک جس پہ وہ ٹریول کرتے ہیں وہ کون سا ہوتا ہے؟ اس نے کہا اگر آپ ان کو واپس پاکستان جانے سے روک دیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا یہ آپ کے پاس آ کے ڈاکومنٹ بھی نہیں مانگیں گے، یہ کسی اور ملک چلے جائیں گے جو ان کو پاکستان جانے کی اجازت دے گا. صحیح، اور یہی حقیقت ہے. بالکل ایسا ہی اور ہے، بالکل. پاکستان میں ان کو جتنی آزادی پاکستان میں ہے پوری دنیا میں ان کو کہیں نہیں ہے. انہوں نے اپنا پورا ایک شہر بنا دیا. مجھے بتائیں کیا یہ کینیڈا میں اپنا ایک شہر بنا سکتے ہیں جہاں پہ یہ اسٹیٹ ان اسٹیٹ چلائیں، جہاں پہ یہ اپنی عدالتیں چلائیں، جہاں پہ یہ اپنی سیکورٹی فورسز بنائیں؟ کیا کینیڈا ان کو اجازت دے گا؟ دیکھیں جی، انہوں نے تو وہی کیا نا جو فلسطین میں انہوں نے کیا، یہودیوں نے کیا، رائٹ. یہ جی تو سیم جی جی انہیں بالکل. کے مطلب پیروکار ہیں اور اسی کے مطابق وہ چلتے ہیں، اور اسی طرح وہاں پر ایک اسٹیٹ قائم کی گئی. اسی طرح پاکستان میں انہوں نے اپنی اسٹیٹ قائم کی ہے. مجھے بتائیں جب بات پڑھائی کی ہوتی ہے کہتے جی ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہمارا ڈاکٹر، ہمارا فلانا. جس وقت بات کی تو کہتے جی ہمارے پر ظلم بہت ہے. جب اگر تمہارے پاس اتنا ظلم ہے تو پڑھے کیسے ہو تم؟ تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ پھر کہاں سے تمہیں یہ سورسز ملتے ہیں؟ بھائی سوچنے کی بات ہے. جی درست بات ہے. میرے یہ کچھ عرصہ پہلے چوری ہو گئی پاکستان میں ہی کچھ سامان کی. تو وہ جب ہم نے پرسو کیا تو پتا چلا کہ وہ چوری کرنے والے قادیانی ہیں. اچھا، ہم نے کوشش کی، جی ہم نے کوشش کی کہ ان کے اوپر کیس کروایا جائے اور وہ چیزیں جو تھی وہ برآمد کروائی جائیں. آپ یقین مانیں کہ 6 مہینے، تقریباً 5 مہینے اور کچھ دن، تقریباً وہ 6 مہینے کہلاتے ہیں، 6 مہینے مجھے پیروی کرنی پڑی اپنی چیزیں لینے کے لیے مختلف تھانوں میں جا کے. جہاں بھی جاتا تھا یہ پہلے ان کو اپروچ کر لیتے تھے. ہاں اتنے تعلقات اثر و رسوخ آرمی میں ٹھیک ہے. ہر جگہ پر. اور اس کے باوجود یہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں پاکستان میں سپورٹ نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کیا آج تک ان کے جتنے بھی یہ بڑے ان کے سو کالڈ ریلیجس لوگ ہیں ان کے خلاف کیا پاکستان میں کبھی کوئی پرچہ کٹا ہے؟ ایک ان کے مرزا مسرور کے خلاف کٹا تھا، وہ آج سے تقریباً 24 سال پہلے، اور اس کے بعد نہیں کبھی کٹا. یہ اوپنلی اسٹیٹ ان اسٹیٹ چلا رہے ہیں، اوپنلی سیکورٹی فورسز اپنی چلا رہے ہیں، سب کچھ ان کا اوپنلی چل رہا ہے. لیکن اتنی یہ طاقت کے ساتھ وہاں پہ پھر رہے ہیں اور انہوں نے نظام کو مفلوج کیا ہوا ہے. ایک طرف انہوں نے خود نظام کو مفلوج کیا ہوا ہے، دوسری طرف مظلوم بھی یہی لوگ بنتے ہیں. وہی جس طرح آپ نے بتایا نا، یہ جو یہودیوں نے جس طرح اسرائیل میں کیا ہے کہ ایک طرف مسلمانوں کے اوپر ظلم بھی خود کیا، دوسری طرف مظلوم بھی خود ہی بنے جا رہے ہیں. تو یہ ان کی ڈرامے بازیاں ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے، سیم وہی پالیسی، وہی طریقہ کار. اور ایک ارب بہت زیادہ منافقت ہے، یہ کوئی سچائی نہیں ہے اس میں.
جی، اور بنیادی طور پہ ان کی جو قادیانی سیکٹ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک یا دو ضلع، مطلب اب تو وہ دو ضلع بن چکے ہیں، ورنہ بنیادی طور پر یہ تو سارے ایک ضلع کے ہیں، سیالکوٹ کے ہے، جس کے اوپر فوکس کیا تھا مرزا قادیانی نے، جو قادیان کے قریب بھی تھا، جہاں پہ اس نے کھانے تقسیم کیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بتا رہے تھے نا کہ دجال آئے گا تو وہ کھانے تقسیم کرے گا. ہم تو کہتے ہیں مرزا قادیانی دجال تھا. وہ جب آیا تو روٹیوں کے پہاڑ اس نے شروع کر دیے، اس نے فری لنگر شروع کر دیے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں تم لوگوں کو عہدے بھی دیتا ہوں، یہ بھی دیتا ہوں، وہ بھی دیتا ہوں. ہر چیز تو اس نے ان کو دینی شروع کی. میرا کافی عرصے سے چیلنج ہے یہاں پہ ٹک ٹاک پہ، آج بھی اس چیلنج کو دہرا دیتا ہوں کہ مجھے کوئی قادیانی یہ بتا دے کہ اس کی نسل میں کوئی عالم پہلے گزرا ہے، اس کے ساتھ اپنا شجرہ جو ہے وہ منسوب کر کے دکھا دے، پتہ چل جائے گا. ان کے تو خاندانوں میں ایک بھی عالم کبھی نہیں زندگی میں گزرا. یہ ہر وقت رولا ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں ہمارے ساتھ قرآن و حدیث سے بات کرو. بھائی تمہارے تو خاندانوں میں کبھی کسی نے قرآن و حدیث کا علم حاصل نہیں کیا. بغیر علم کے تو تم لوگ قادیانی کے پیچھے چل پڑے. آج تم مسلمانوں کو آ کے کہتے ہو کہ جی ہمیں بڑا علم آ گیا اور ہمارے پاس بہت علم کی روشنیاں آ گئی ہیں. کوئی ان کے پاس علم نہیں، کوئی ان کا علمی معیار نہیں. ان کے خاندانوں میں بھی کبھی کوئی علم نہیں رہا. اور اگر آپ ان کے خاندانوں میں 3-4 نسلیں پیچھے دیکھیں، ان کو تو قرآن بھی نہیں تھا پڑھنا آتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مجھے ایک وہ قادیانی ایک ٹائم پہ ملے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، تو انہوں نے مجھے اپنا واقعہ خود بتایا. انہوں نے کہا ہمارا جو پردادا تھا وہ انہوں نے پکڑ کے اس کو قادیانی کر دیا. وہ علاقے کا چھٹا ہوا بدماش تھا. کہتے ہر قسم کی برائی اس کے اندر تھی، تو انہوں نے پکڑ کے اس کو کر دیا کہ چلو اس کے کیئر آف ہم بھی کئی معاملات سے بچ جایا کریں گے. وہ کہتا ہمارا جو وہ بڑا تھا وہ تو کوئی دین مذہب کا اس کو پتہ ہی نہیں تھا. کہتا پھر ہماری جب نسل آئی تو ہم نے آ کے توبہ طائب کی اور ہم آ کے مسلمان ہوئے. تو ان لوگوں کی حقیقتیں تو یہ ہے کہ جب مرزا قادیانی آیا تھا وہ اس نے کون سی برائی چھوڑ دی دنیا میں؟ کوئی ایک برائی تھی جو اس نے چھوڑی؟ کوئی ایک اخلاقی برائی بتائیں جو اس میں نہیں تھی. اور یہ میں ان کی عقلوں کے اوپر دانگوں کہ کیسے عجیب لوگ ہیں. سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی آج بھی اس کی کتابوں میں کیا باتیں اس کی نہیں لکھی ہوئی؟ کیا آج بھی نہیں لکھا ہوا کہ وہ کیا کیا حرکتیں کرتا تھا؟ ساری رات نامحرم عورتوں سے دبواتا تھا. وہ عورتیں جن کی طرف دیکھنا ایک عام مسلمان کے لیے حرام ہے. آنکھ اٹھا کے ایک عورت کی طرف نہیں ایک عام مسلمان دیکھ سکتا، ایک عام مومن دیکھ سکتا. یہ کیسا ان کا بندہ تھا جو ساری رات نامحرم عورتوں سے دبوایا کرتا تھا؟ کیا ان کو شعور نہیں ہے؟ ان کو عقل نہیں ہے؟ یہ 5 منٹ کے لیے سوچ نہیں سکتے کہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ یہی تو وہ بات ہے جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ شیطان نے ان کی عقلیں مار دی ہیں اور اب وہ شیطان کے پیروکار بن گئے ہیں. کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. میری دوست ہے یہاں پر ساجدہ، ٹھیک ہے، اور اس کا میاں شاہد جو ہے نا وہ قادیانی ہے اور خود نہیں ہے وہ قادیانی. اس کا میاں امریکہ چلا گیا، اس نے ایک قادیانی لڑکی سے شادی کر دی. اب اس کا جو بھائی تھا نا، ماجد تھا اس کا نام، وہ میرے ابو نے اس کو سیکورٹی فورس میں بھرتی کیا تھا، تو ہمارے گھر آیا کرتا تھا ماجد، اس کا بھائی ماجد چیمہ. تو اس طرح کوئی بات کرتے ہوئے نا وہ مجھے کہنے لگی کہ میں آئی تو مجھے ایئرپورٹ پہ بڑا پروٹوکول ملا. تو میں نے کہا آپ کا بھائی ایئرپورٹ پہ کام کرتا ہے؟ کہتی ہاں. میں نے کہا کہتی سیکورٹی فورس میں. میں نے کہا میرے والد جو ہے نا وہیں سے ہی ہیں، تو میرے ابو نے بنائی ہوئی ہے وہ. تو کہنے لگی کہ کیا نام ہے؟ میں نے کہا آپ کے بھائی کا کیا نام ہے؟ کہتی ماجد. میں نے کہا کہتی ہاں. میں کہ میری امی ابو تو شادی پر بھی گئے تھے اس کے، گوجرے کے آپ لوگ؟ کہتی ہاں. اس نے اپنے بھائی سے پوچھا، اس نے بڑی تعریف کی میرے ابو کی، اور کہتے میرے آفیسر تھے اور مجھے فون نمبر لے کے آیا. اس طرح بات بڑی. پھر اس نے بتایا کہ ان کا ایک باب تھا جو قادیانی ہوا تھا، ٹھیک ہے. اب وہ بابے کی وجہ سے کچھ لوگ آدھے ان کے گھر کے قادیانی ہیں، جو آئے ہیں نا ملک سے باہر وہ قادیانی ہیں. جو پاکستانی ہیں وہ اپنا کہتے کہ جی ہم جو ہے نا پاکستان ہم وہ ہیں. اب وہ جنہوں نے اپنی فیملیوں کو یہاں پر بلا لیا وہ قادیانی ہوئے،
باقی جو پاکستان میں ان کی فیملیاں وہ ویسے ہی گوجرا میں رہ رہی ہیں.